بیٹھا تو ایک واقعہ سامنے آ گیا. ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں ایک اللہ والا گیا. اس کے ساتھ میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ. اب حضرت جو اللہ والے تھے شیخ صاحب، ان کو وہ میٹھی چیز کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ میٹھی چیز. اور بچوں کو میٹھی چیز کی بڑی رغبت ہوا کرتی ہے. اس لیے حضرت نے بچے کو دیکھ کر وہ میٹھی چیز بچے کی طرف پیش کی کہ بیٹا لو کھا لو. بچے نے نظر اٹھائی اور پھر نظر نیچی کر لی اور اس میٹھی چیز کی طرف دیکھنے کی بالکل بھی ہمت نہ کی. پھر حضرت نے فرمایا بیٹا، لیکن اب وہ بچہ ایک نظر باپ کی طرف ڈالتا، ایک نظر اس میٹھی چیز کی طرف ڈالتا. میٹھی چیز کو دیکھ کر فوراً باپ کے چہرے کے اوپر بیٹا نظر ڈالتا. لیکن جو بچے کے والد تھے انہوں نے بیٹے سے اشارہ کیا، بیٹا لے لو. جب باپ نے اشارہ کیا، اجازت دی، بیٹا لے لو، تب اس بچے نے وہ چیز حضرت سے لے لی. حضرت کو کچھ گرانی سی محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اب تک اس بچے جیسا نہیں بن پایا ہوں. اس بچے جیسا نہیں بن پایا ہے، اس لیے مجھے کچھ دقت محسوس ہو رہی. کہا کیوں؟ کہ میں اتنا بڑا ہو گیا، میں نے اپنے رب کی آج تک نہ مانی. جس انداز یہ بچہ اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور بغیر باپ کے اشارے کے میں چیز پیش کرتا رہا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اور میں ایک ایسا انسان ہوں، میں بازاروں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، مارکیٹ کے اندر جاتا ہوں، ہری بھری پیلی نیلی عمدہ قسم کی مٹھائیاں دیکھ دیکھ کر جی للچایا کرتا ہے. اے کاش میں اب کے رب کی ماننے والا بن جاتا. قسم خدا کی دوستو، جب یہ بات ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم اپنے رب کی ماننے لگیں تو انشاءاللہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری مطیع و فرما بردار ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے اور میرے آقا میرے مولا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع، سنو، اللہ کی سنو، اللہ کے نبی کی سنو، تمہاری سنی جائے گی. ہر آدمی اپنے اپنے اندر غور کر لے، چھانک کر دیکھ لے کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتے ہیں اور سن کر کتنا عمل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بات تو حضرت سمجھائیں گے، لیکن کیونکہ وقت خالی دیکھ کر کچھ راحت کے لیے میں حاضر ہوگا، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا. اب ہر آدمی غور کر لے، چھوٹا ہو بڑا، جوان ہو بوڑھا، مرد ہو یا عورت، نند ہو بھاوت، ساس، کوئی نہیں ہو، یہ دیکھیں وہ اللہ کی کتنی سنتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر، ذرا ذرا سے لالچ پر، ذرا ذرا دنیا کے نفع پر ہم اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پہ چڑھے اور فرمایا کہ اگر اسمع تسمع، تم اللہ کی سنو، اللہ تمہاری سنے گا. اور اللہ کی جب سن لو گے، اگر تم پہاڑ سے بھی کہو گے کہ یہ پہاڑ چل، تو پہاڑ چل پڑے گا. آپ نے پہاڑ کو چلنے کے لیے نہیں فرمایا، پہاڑ کو چلنے کے لیے نہیں فرمایا، پہاڑ خود چل پڑا. پہاڑ چل پڑا تو فرمایا کہ میں نے تجھے چلنے کے لیے نہیں کہا. تو دوستو بزرگ بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں اپنا پیارا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے، اس سے اعلیٰ دین، اس سے اعلیٰ
مذہب، اس سے اعلیٰ طریقہ، اس سے اعلیٰ نبی کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی سے حسین کوئی نبی نہیں، ہمارے نبی کے حسین جیسا کوئی چہرہ نہیں، ہمارے نبی کے سر پہ جو ٹوپیاں تھیں اس جیسی ٹوپی کسی کی نہیں، ہمارے نبی کے ہاتھ جیسا کوئی ہاتھ نہیں، ہمارے نبی کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں، ہمارے نبی کے لباس جیسا کوئی لباس نہیں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں نبی دیا ہے، بے مثال نبی دیا ہے، بے مثال نبی، بے مثال نبی کی بے مثال آنکھیں، بے مثال کان، بے مثال آنکھ، بے مثال دانت، بے مثال باتیں، بے مثال چلنا، بے مثال پھرنا، بے مثال شادی، بے مثال خوشی، بے مثال غمی، جتنے بھی دنیا کے احکامات ہیں اور دنیا کی زندگی کے جس موڑ سے ہمیں آپ کو چلنا پڑتا ہے، ہر چیز میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بے مثال ہے کوئی اس کی مثال؟ زبان بے مثال، انگلیاں بے مثال، پیر بے مثال، آنکھیں جدھر دیکھیں بے مثال. ان کا تذکرہ اگر کیا جائے دوستو زندگی ختم ہو جائے گی، مگر میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو تعریف ہے، جو خوبیاں ہیں، جو تعریفیں ہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو چاہیے، اللہ نے ہمیں آپ کو حضور جیسا نبی دیا اور حضور جو دین لے کر آئے وہ دین دیا، اس سے اعلیٰ، اس سے حسین، اس سے جمیل کوئی دین نہیں. اب ہم ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن نبی جیسا چہرہ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں. نبی جیسا چہرہ بنانے کے لیے ہمارا یقین ہے کہ نبی کے حسن جیسا اور نبی کے جمال جیسا کائنات میں آج تک کوئی حسن جمال والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے. نبی حسین، نبی جمیل، اور ہم نبی کے امتی، نبی کے چاہنے والے اور نبی کے عاشق اور نبی کے دیوانے، پھر بھی ہم نبی کے عاشق نبی کے دیوانے بننے کے باوجود نبی جیسا چہرہ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں. بتائیے ہمارا جھوٹا صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، صحیح غلط ہو جائے گا. اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہم سب، اللہ نے جو ہمیں حضور جیسا نبی عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے نبی کو چہرہ دیا ہے، اس چہرے سے انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو ملانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے جو ہمارے نبی کو لباس دیا ہے، ہم اس نبی کے لباس سے اپنے لباس کو ملانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے جو ہمیں نبی کو خوشیاں دی ہے، ان خوشیوں کے مطابق اپنی خوشیاں ہم منائیں گے. اللہ نے جو ہمیں نبی کو غمی عطا فرمائی، ان غمیوں کے مطابق اپنی غمی بنائیں گے انشاءاللہ. 24 گھنٹے کی زندگی، خوشی کی زندگی، غمی کی زندگی، جتنی بھی زندگیاں ہیں، نبی کی رات، نبی کا دن، سب کچھ انشاءاللہ طے کرو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.